جہاں یہ معاشرہ پہنچ چکا ہے وہاں گندے انڈے ہی پیدا ہوں گے جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں پہ انڈے پھینکیں گے. اپنی کسی ماں پہ، بیٹی پہ، بہن پہ، اپنی اہلیہ پہ یا کوئی رات چلتی کوئی گندا انڈا ہی ہوگا. یہ میں پورے کے پورے معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہوں. جیسے ہم جانوروں کو چوپائے کہتے ہیں، یہ چوپائے ہیں جن کے پائے دو ہیں، یہ دو ٹانگوں والے چوپائے ہیں. یہ تو علیمہ خان پہ نہیں، اپنی ماں پہ پھینکا ہے، اپنی بہن پہ پھینکا ہے، اپنی بیٹی پہ پھینکا ہے. شرم حیا. پہلا جو آج کا سوال میری ٹیم نے بھیجا ہے کہ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں میڈیا سے بات کر رہی تھیں تو اچانک ان پہ کسی نے انڈا پھینک دیا. انڈا علیم خان کو لگا، جس پہ شور شرابہ ہو گیا. علیم خان نے انڈا پھینکے جانے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں حملے کی کوئی فکر نہیں، پہلے ہی پتا تھا ایسا کچھ ہوگا. علیمہ بی بی کو نا سمجھ نہیں ان چیزوں کی. جہاں یہ معاشرہ پہنچ چکا ہے وہاں گندے انڈے ہی پیدا ہوں گے جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں پہ انڈے پھینکیں گے. حالانکہ ڈیزرو کرتا ہے اس ملک کا ہر وہ سیاستدان جس نے مال بنایا ہے، اور یہ جاننا بہت آسان ہے. مثلاً میں اگر آج کی تاریخ میں پالیٹکس میں آتا ہوں آج، تو آج سے 50 سال بعد مجھے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ لانتی یہ 2025 جب تو پالیٹکس میں آیا اس سال تو نے کتنا انکم ٹیکس دیا، تمہاری اوقات کیا تھی. یہ بھی مشکل ہے ڈھونڈنا. بہت سی چوریاں ڈکیتیاں ان کے لیے عدالتوں، ججوں، گواہوں، وکیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سامنے لکھی ہوتی ہیں. یہ سب ملے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب اپنی کسی ماں پہ، بیٹی پہ، بہن پہ، اپنی اہلیہ پہ یا کوئی رات چلتی خاتون پہ کوئی گندا انڈا ہی ہوگا. ماں باپ نے جنا ہوگا جس نے گندا انڈا علیمہ خان پہ رکھا. یہ میں پورے کے پورے معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہوں. میرے کہنے پہ ایک چھوٹا سا کام کریں. سیلاب کا سب ڈرامہ چل رہا ہے، اصلی پاکستانی اس میں دکھائی دے رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں، جہالت، غربت، مایوسی، دکھ، رنج، حیرت. سائنسیں ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. جیسے ہم جانوروں کو چوپائے کہتے ہیں، یہ چوپائے ہیں جن کے پائے دو ہیں، یہ دو ٹانگوں والے چوپائے ہیں. اس معاشرے نے 78 سال ہو گئے، اسلامی بھی، جمہوریہ بھی اور پاکستان بھی، یہ دیا ہے پاکستانی کو. آپ یقین کریں مجھے شرمندگی بھی ہوئی، چونکہ میں مدت ہوئی میں نے تو دیکھا ہی نہیں کو ریموٹ علاقہ. سیلاب میں مجھے لگا یہ اصلی پاکستان تو یہ. ان کو دیکھ کے مجھے وہ منظر یاد آیا 14 اگست پہ جب یہ سو کالڈ یوم آزادی مناتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی. جو تصویریں دکھاتے ہیں پارٹیشن کی ہے، انہی ہولیوں میں، انہی حالتوں میں وہ لوگ تھے. وہ خدا کا خوف کریں. یہ تو علیمہ خان پہ نہیں، اپنی ماں پہ پھینکا ہے، اپنی بہن پہ پھینکا ہے، اپنی بیٹی پہ پھینکا ہے. شرم حیا. ایک اور ایکسپلائٹر تھی، وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے کہ میرا پتہ لگا اس کو تو گھر ہی کرائے کے گھر میں رہتی ہے، ڈاکٹر ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ گھر کسی اور کا، اس نے کہا یہ تو میرا ہے، یہ تو کرائے پہ رہتی ہے. بکواس کر رہی ہے. کیریکٹر بھی نہیں رہ گیا. اور یہی حکمرانوں کا فیلئر ہے. خیر، یہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایکڈیمک قسم کی بات ہے، فلسفیکل سی بات ہے. معاشرہ ہم بولتے ہیں، لفظ معاشرہ لفظ نکلا ہے معاش سے، روٹی روزی سے، معاش. اور وہ معاشرہ مکروہ ہو جاتا ہے جہاں معاش کی منصفانہ تقسیم ختم ہو جائے. غریب بہت غریب ہو، امیر بے تحاشا امیر ہو، محروم بے تحاشا محروم ہو،
اور جو مال و زر سے لدا ہوا ہے، جس نے ملک لوٹا ہوا ہے، کمیشن کک بیکس کھائے ہوئے ہیں، باہر جائیدادیں بنائی، وہ یعنی دو انتہا ہیں۔ معاشرہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں معاش کی منصفانہ تقسیم ہوتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کروڑ پتی ہوں اور ارب پتی ہوں اور کھرب پتی ہوں اور ڈالروں میں ہوں، ایون فیلڈ میں سب کے گھر ہوں، نو ناٹ ایٹ آل۔ میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، جہاں دولت مند ترین لوگ بھی ہوں اور جو عام آدمی ہے اس کی دسترس میں بآسانی آ جائیں تین چیزیں: روٹی، کپڑا، مکان، جس پہ بھٹو نے بے وقوف بنایا تھا اور بہت سے لوگ آج بھی بن رہے ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ سمبولک باتیں ہیں۔ اس میں علاج بھی شامل ہے، اس میں بچوں کی تعلیم بھی شامل ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر بھی شامل ہے۔ بنیادی چیزیں آپ دے دو اور عام انسان ان بھیڑیوں کی طرح، تیندووں کی طرح، ان بے شرموں کی طرح وہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک مرحوم شاعر، میں ان کو ملا کبھی نہیں، ان کا نام تھا نثار ناسک۔ ان کا ایک شعر سنیں: دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لبیں، جیسے چراغ کی لو ہوتی، موم بتی کی لو ہوتی، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی دو لبیں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ اچھا سا گھر، بس ایک وہ چھوٹا سا گھر، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر۔ عام آدمی کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ ایسے درندے، ایسے بھیڑیے ہیں، یہ ایسی جھونکیں ہیں، جب تک یہ پھٹیں گی نہیں انہوں نے خون چوسنے سے باز نہیں آنا۔ اچھا، اس کو بھی میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں، جو کہ شاعری ہوتی ہے۔ ایک وہ پیاری سی لڑکی کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کوئی صوفیہ لورن ہو یا جو بھی آج کل کی، میں تو اپنے زمانے کی وہ بات کر سکتا ہوں، میرلن مینرو ہو، نو، جو جس کو اچھی لگے۔ جب لیلا کو ایک عباسی خلیفہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا تم واقعی لیلا ہو؟ اس نے کہا ہاں امیر المومنین، میں تو لیلا ہی ہوں، لیکن آپ کیس یعنی مجنو نہیں ہے۔ تو ایک وہ پیاری سی لڑکی، خود اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوں، یہ ساری پیاریاں نہیں ہوں، اس لیے اس سے اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ اصل بات یہ ہے اے پیسفل لائف۔ تو جو معاشرہ محروم طبقات کو بنیادی ضروریات زندگی نہیں دے سکتا، وہ جعلی، گھٹیا، مصنوعی اور بدصورت ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ، یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، یہ کھیل کو 10 20 25 سال کا نہیں ہے، بتدریج ہوا ہے۔ مجھے کل ڈاکٹر فیاض، بہت بڑے باٹنسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اچھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سائنٹسٹ ہو، آپ فلاسفر نہیں ہیں، آپ کو چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آتا۔ کب کی بات ہے جب حبیب جالب اس پورے ملک میں چیختا پھرتا تھا، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ یہ نظام پہ تھوکنے والی بات تھی کہ تم کوئی بے نظیر بو نظیر نہیں ہو نا، تمہارا بیٹا، چونکہ ملک کے سارے بیٹے وہ اگر مقروض ہیں تو تمہارا بلاول بھی۔ اچھا، میرے ٹین ایج کے زمانے میں ایک فلم آئی تھی، اس کا نام تھا روٹی۔ اس کا تھیم سانگ پتا کیا تھا؟ پاکستان کا ایک بہت مقبول، مجھے تو اچھا نہیں لگا کبھی، ایکٹر تھا پنجابی اکمل، اسے یہاں ہم تو عجیب چھچورے سے لوگ ہیں، وہ اس کو کہتے تھے پنجابی کا دلیپ کمار۔ وہ اکمل صاحب ہیرو تھے، ہیروئن مجھے یاد نہیں۔ فلم کا نام تھا روٹی۔ اس کا تھیم سانگ پتا کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔
پھر حبیب جالب بھول گئے، پورے ملک میں ماتم کرتا پھرتا تھا وہ، 20 روپیے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، ہنڈو ٹی 20 روپے دیے، اس وقت 20 روپے من افورڈ نہیں ہوتا۔ سو یہ معاشرہ مکروہ ہو چکا ہے، یہ معاشرہ رہ نہیں گیا، اور اسی کے نتیجے میں مجھے یہ سب کچھ یاد آیا، یہ